سارے محکموں کو کہتا ہوں، جب پچھتاؤ گے اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آغاز میں ہی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں سب کو، جو اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ملٹرائز کر دیا جائے۔ بڑا لمبا عرصہ لگا کے میں اس کمیٹی کا واحد ممبر ہوں جو اس کنونشن میں موجود ہوں، جنہوں نے بڑا لمبا عرصہ لگا کر اس کو جب پہلی بار ملٹرائز کر کے ایک نام ڈالا گیا، وہ نام نکالا تھا، وہ نام نہیں رہ سکا کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی متوازی عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی، یہ کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے، اور یہ عدل کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر سے متوازی عدلیہ پیدا کی جا رہی ہے، اس کو وکیل کبھی قبول نہیں کرے گا، اس کو بار کبھی قبول نہیں کرے گی، اور مجھے یقین ہے اپنے باضمیر ججز پر کہ ان کا ضمیر بھی خاموش نہیں رہے گا، وہ بھی تماشائی بن کے یہ تماشا نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ بات دو ججمنٹس کی اسٹرینتھ کے اوپر ججوں والی کر رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے این آر او اڑا دیا تھا، دوسرا یہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے گیا، این آر او اڑ گیا۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ 2010 متفقہ پاس ہوا۔ آئی واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی، اس میں 5 وزرائے قانون بیٹھے ہوئے تھے، ایس این ظفر صاحب مرحوم تھے، اس میں خالد رانجھا تھے، اس میں وسیم سجاد تھے، اس میں فاروق نائک تھے، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ مشورے کے بعد بھی جو بنا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو ریٹرن کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 19ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی۔ مثالیں موجود ہیں، مجھے یقین ہے اگر کوئی جھک مارے گا، اگر کوئی شب خون مارے گا، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو ملٹرائز کرے گا تو اس ملٹرائزیشن کی کوئی عمر نہیں ہوگی۔ بہت دور نہیں ہے تاریخ جس تاریخ کے بعد تاریخ بدلنے والی ہے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں، اس سے آگے نہیں کہتا، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ دوسرا نقطہ، کیا ترمیم ہے؟ ہمارے دوست کامران مرتضیٰ کے پاس جا کے کہا جاتا ہے کہ مسودہ نہیں ہے میرے پاس، پارلیمنٹ کو کمیٹی بنا کے جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا پارلیمنٹری گروپ بٹھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسودہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور 3 ریاست کے ذمہ دار کہتے ہیں ایک کی کیا بات کرتے ہیں، کوئی 4-5 مسودے گھوم رہے ہیں۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں جو یہ مس ایڈونچر کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے پاس نہ کوئی شخص ہے نہ کوئی ادارہ ہے، سارے ادارے شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکے۔ اگر کوئی رکھ سکتا تو جس دن ہم نے ڈھاکہ میں بھارتی فوج کو لکھ کے قائد اعظم کا پاکستان اس کے حوالے کیا تھا، اس دن بنگلہ دیش کا کوئی نام دنیا کے نقشے پہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے یاد رکھو، صرف ایک چیز ہے جس پہ قوم متحد ہے، اور وہ نوشکی سے لے کر نوشہرہ تک، کہوٹہ سے لے کر کوئٹہ تک، اور کراچی سے لے کر خیبر تک قوم متحد ہے، اور وہ ہے پاکستان کا متفقہ اسلامی جمہوری فیوچرسٹک آرگینک کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ اس میں اس طرح کا کوئی پیچ لگانا ملٹرائزیشن والا ہمیں قبول نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ اور آخری نقطہ، پھر میں فلسطین پہ 2 منٹ لوں گا۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ 5 چیزوں پہ غور کرنا وکلا، خواتین و حضرات۔
سب سے پہلے رٹ اڑائی جا رہی ہے. ہائی کورٹ کے پاس اگر رٹ نہیں ہوگی تو جنرل تجمل والا کیس بھی نہیں چل سکے گا, جنرل عباسی والا کیس بھی نہیں چل سکے گا. جن کو بند کمروں کے پیچھے اونچی دیواروں کے نیچے بغیر کسی وکیل, بغیر کسی دلیل, بغیر کسی عدالت کے سزا دی جاتی ہے, وہ ججمنٹس بھی چیلنج نہیں ہو سکیں گی. میں سارے محکموں کو کہتا ہوں, جب پچھتاؤ گے اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو پاکستان کی سول سروس ہے اس کے لیے رٹ کا راستہ بند ہو گیا, تو جو ہم ان کو انجنکٹیو آرڈرز لے کے دیتے تھے, جو ریسپائٹ لے کے دیتے تھے, جو ریپریو لے کے دیتے تھے, جو ان کو سٹے لے کے دیتے تھے, وہ ختم ہو جائے گا. رٹ کوئین آف انگلینڈ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, پاکستان میں آئی تو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن بنی. 5 ہائی کورٹس سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق, اپنے اپنے شعور کے مطابق رٹ کے ذریعے سے لوگوں کو اس وقت فائدہ دے رہے ہیں. پاکستان کے روکنے والے سارے گن لیں, 35-40 لوگ ہوں گے جو یہ انجینئرنگ اور کانسٹیٹیوشن کی ریورس انجینئرنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی سروسز میں سے, خواہ وہ پروونشل سروسز ہوں, لوکل اینڈ اسپیشل لاز والی ہوں, یا سینٹرل سروسز ہوں, سب کے لاکھوں لوگوں کے لیے 5 ہائی کورٹس میں رٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے. یہ ہم قبول کسی صورت میں نہیں کریں گے. رٹ ہے, رٹ رہے گی, رٹ چلے گی, کانسٹیٹیوشن کی رٹ چلے گی. دوسرا نقطہ, کیا کیا جا رہا ہے؟ مت پوچھو کون اغوا ہوا, کس نے اغوا کیا. اغواکار کا نقاب مت اتارو. یہ میں آپ کو ایسنس بتا رہا ہوں. یہ دوسری کوشش ہو رہی ہے. اور تیسری کوشش جو ہو رہی ہے وہ میں سب کو محب وطن سمجھتا ہوں, اور خود اپنے لیے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے, خاص طور پہ کسی محکمے سے نہیں چاہیے کہ میں کون ہوں. میرے اجداد کی 8 نسلوں کی یہاں پاس کپنے ہیں, یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو پہ. لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بات کہ یہ پیکج جو کسی اندھیری کوٹھڑی کی کالی فائل کے نیچے پڑا ہوا ہے, یہ پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر حملہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے اوپر حملہ ہے. اور سب سے بڑھ کے جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی طرف سے اپنے اوپر خودکش حملہ ہے. خودکش پہلے خود مرتا ہے, پھر دوسروں تک چھرے جاتے ہیں, شارپنر جاتے ہیں, اسپرنکلر جاتے ہیں, اسپرنکلر جاتے ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.